بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس، السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے گوئنگ ٹو اور اباؤٹ ٹو کا استعمال سیکھا۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یوز ٹو کہاں استعمال ہوتا ہے۔ We use used to plus first form of verb to talk about past habits۔ ماضی میں کسی کام کے عادتاً یا بار بار ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے تمام سبجیکٹس کے لیے used to کے ساتھ verb کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں بہت شرارتیں کیا کرتا تھا۔ When I was a child, I used to make a lot of mischief۔ ہم بچپن میں آنکھ مچولی کھیلا کرتے تھے۔ We used to play hide and seek in childhood۔ وہ برے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ He used to keep bad company۔ پرانے وقتوں میں لوگ سادہ غذا استعمال کیا کرتے تھے۔ In olden times, people used to eat simple food۔ اسلام سے قبل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ The Arabs used to bury their daughters alive before Islam۔ اپنی ملازمت کے ابتدائی دنوں میں عدنان کام سے جی چرایا کرتا تھا۔ عدنان used to shirk work in the early days of his job۔ used to کا ایک اور استعمال دیکھیے۔ We use used to plus first form of verb to talk about states and situations which are now finished۔ ماضی کی کسی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی used to استعمال ہوتا ہے۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ احمد جب چھوٹا تھا تو بہت دبلا ہوا کرتا تھا۔ احمد used to be very slim when he was young۔ کئی سال پہلے اس جگہ پر ایک بہت گہرا کنواں ہوا کرتا تھا۔ There used to be a very deep well at this place many years ago۔ یہ دفتر بہت صاف ستھرا ہوا کرتا تھا جب میں اس کا مینیجر تھا۔ This office used to be very tidy when I was its manager۔ شادی سے پہلے وہ نرس ہوا کرتی تھی۔ She used to be a nurse before her marriage۔ بچپن میں میرے بال بہت لمبے ہوا کرتے تھے۔ I used to have very long hair in my childhood۔ غور کریں کہ ان سینٹینسز میں ماضی کی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرنے کے لیے used to استعمال ہو رہا ہے، جبکہ ہونے کے لیے be اور have بطور verb استعمال ہو رہے ہیں۔ منفی فقرات میں ہر سبجیکٹ کے بعد did not used to اور to کے بعد verb کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ میں صبح سویرے نہیں اٹھا کرتا تھا۔ I did not used to get up early in the morning۔ وہ تمباکو نوشی نہیں کیا کرتا تھا۔ He did not used to smoke۔ بابا جی کسی کو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے۔ بابا جی did not used to imprecate anybody۔ منفی فقرات میں did not کی بجائے never بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ did not کے ساتھ تو used to استعمال ہوتا ہے، لیکن never کے ساتھ used to استعمال ہوگا۔ جیسے وہ کبھی بھی گاڑی تیز نہیں چلایا کرتا تھا۔ He never used to drive fast۔ وہ کبھی بھی اچھا کھانا نہیں پکایا کرتی تھی۔ She never used to cook food well۔ سوالیہ فقرات میں did کو سبجیکٹ سے پہلے اور used to کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں اور to کے بعد verb کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ کیا آپ اسکول میں ہاکی کھیلا کرتے تھے؟ Did you used to play hockey in school؟ کیا وہ اکثر پیدل اسکول جایا کرتے تھے؟ Did they often used to go to school on foot؟ کیا تم اپنے دوستوں کے ساتھ دریا پر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے؟ Did you used to catch fish at the river with your friends؟ سوالیہ فقرات میں کوئی سوالیہ لفظ آ جائے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی did سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ جیسے وہ اپنے بڑے بھائی سے رہنمائی کیوں نہیں لیا کرتا تھا؟ Why did he not used to seek guidance from his elder brother؟ Dear students، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسے سینٹینسز جن میں زمانہ حال یعنی پریزنٹ میں کسی عادت، حالت یا کیفیت کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے used to یا uses to استعمال نہیں کیا جاتا۔ ایگزامپلس دیکھیے۔
گزشتہ سال میں دن میں 2 مرتبہ ٹینس کھیلتا تھا، لیکن اب میں صرف شام کے وقت کھیلتا ہوں۔ Last year I used to play tennis twice a day, but now I play it in the evening only. پہلے وہ سارا دن کام کیا کرتا تھا، مگر اب وہ صرف سپہر کے وقت کام کرتا ہے۔ Earlier he used to work the whole day, but now he works in the afternoon only. اگر آپ ان سینٹینسز میں now I play it in the evening only اور now he works in the afternoon only کی بجائے now I used to play it in the evening only اور now he uses to work in the afternoon only کہیں تو یہ درست نہیں۔ Now we discuss be used to. Be used to is used for present and past habits and it can be followed by a noun or ing form of a verb. اردو فقرات میں عادی ہے، عادی ہوں، عادی ہیں کے الفاظ آئیں تو فقرے کے سبجیکٹ کے مطابق is used to، am used to یا are used to استعمال ہوتا ہے۔ فقرے کا سبجیکٹ اگر کوئی سنگولر ناؤن he، she ہو تو is used to استعمال ہوتا ہے۔ فقرے کا سبجیکٹ اگر I ہو تو am used to اور فقرے کا سبجیکٹ اگر کوئی پلورل ناؤن we، you، they ہو تو are used to استعمال کرتے ہیں۔ اردو فقرات میں عادی تھا، عادی تھے کے الفاظ آئیں تو فقرے کے سبجیکٹ کے مطابق was used to یا were used to استعمال ہوتا ہے۔ فقرے کا سبجیکٹ اگر کوئی سنگولر ناؤن he، she یا I ہو تو was used to اور سبجیکٹ اگر کوئی پلورل ناؤن we، you یا they ہو تو were used to استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ to کے بعد ناؤن آتا ہے یا verb۔ اگر verb آئے تو اس کے ساتھ ing کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، میں روزانہ 3 مرتبہ چائے پینے کا عادی ہوں۔ I am used to taking tea thrice a day. Dear students، آپ پڑھ چکے ہیں کہ is، am، are، was اور were verb be ہی کی مختلف حالتیں ہیں۔ اس سینٹنس میں عادی کے لیے used to اور ہوں کے لیے verb be کی حالت am استعمال ہوئی ہے اور to کے بعد verb کی پہلی فارم take کے ساتھ ing کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید دیکھیے، وہ روزانہ رات کو دیر سے سونے کا عادی ہے۔ He is used to sleeping late at night. اس سینٹنس میں لفظ عادی کے لیے used to جبکہ ہے کے لیے be کی حالت is استعمال ہوئی ہے اور to کے بعد verb کی پہلی فارم sleep کے ساتھ ing کا اضافہ ہوا ہے۔ ہم اس گرم موسم کے عادی ہیں۔ We are used to this hot weather. اس سینٹنس میں ہیں کے لیے be کی حالت are استعمال ہوئی ہے اور to کے بعد weather استعمال ہوا ہے جو کہ ناؤن ہے۔ مزید دیکھیے، اپنی شادی سے پہلے میں اکیلا رہنے کا عادی تھا۔ I was used to living alone before my marriage. اس سینٹنس میں عادی کے لیے used to جبکہ تھا کے لیے be کی حالت was استعمال ہوئی ہے اور to کے بعد verb live کے ساتھ ing کا اضافہ ہوا ہے۔ ہم ٹھنڈے پانی میں نہانے کے عادی تھے۔ We were used to bathing in cold water. اس سینٹنس میں تھے کے لیے be کی حالت were استعمال ہوئی ہے اور to کے بعد verb bathe کے ساتھ ing کا اضافہ ہوا ہے۔ منفی فقرات میں is، am، are، was یا were کے بعد not جبکہ سوالیہ فقرات میں is، am، are، was یا were کو فقرے کے شروع میں لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، میں اتنا چٹپٹا کھانا کھانے کا عادی نہیں ہوں، یہ میرا معدہ خراب کر دیتا ہے۔ I am not used to eating such a spicy food. It upsets my stomach. اسے دن میں 12 گھنٹے گاڑی چلانے کی عادت نہیں تھی۔ He was not used to driving 12 hours a day. کیا اسے سارا دن باتیں کرنے کی عادت ہے؟ یا یوں کہہ لیں، کیا وہ سارا دن باتیں کرنے کی عادی ہے؟ Is she used to talking the whole day? کیا آپ کو صبح اخبار پڑھنے کی عادت نہیں؟ یا یوں کہہ لیں،
کیا آپ صبح اخبار پڑھنے کے عادی نہیں ہیں؟ Are you not used to reading a newspaper in the morning? کیا اسے ادھر ادھر تھوکنے کی عادت تھی؟ Was he used to spitting around? Now we come to get used to. After get used to, we use first form of verb plus ing are, a noun are, a pronoun. اردو فقرات میں عادی ہونا، عادت ہونا، عادت پڑھنا کے الفاظ آئیں تو گیٹ یوز ٹو استعمال کرتے ہیں اور گیٹ کو فقرے کے ٹینس کے مطابق لگاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹو کے بعد ناؤن، پروناؤن یا ورب آتا ہے۔ اگر ورب آئے تو اس کے ساتھ ing کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے، ہر کوئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی باتوں کا عادی ہو ہی جاتا ہے۔ Everybody gets used to such things with the passage of time. غور کریں کہ اس سینٹنس میں گیٹ کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ یہ پریزنٹ سمپل ٹینس کا فقرہ ہے۔ مزید دیکھیے، علی کو آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت پڑ رہی ہے۔ علی از گیٹنگ یوزڈ ٹو اسٹڈینگ گریجولی۔ یہ سینٹنس چونکہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہے اس لیے گیٹ کے ساتھ ing کا اضافہ ہوا ہے۔ مزید دیکھیے، اسے ساری رات پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ He has got used to reading the whole night. اس سینٹنس کے پریزنٹ پرفیکٹ کا ہونے کی وجہ سے گیٹ کی تیسری فارم got استعمال ہوئی ہے اور اس سے پہلے پریزنٹ پرفیکٹ کا ہیلپنگ ورب has استعمال ہوا ہے اور ٹو کے بعد ریڈ کے ساتھ ing کا اضافہ ہوا ہے۔ مزید اگزامپلس دیکھیے، آپ یہ گرمی برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ You will get used to bearing this heat. میرے دادا گاؤں کی زندگی کے عادی ہو چکے تھے اس لیے کسی شہر میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ My grandfather had got used to village life, so he did not want to live in a city. کیا آپ شہر کے شور و غل کے عادی ہوتے جا رہے ہیں؟ Are you getting used to the humdrum of the city? شروع میں مجھے دن میں 12 گھنٹے کام کرنا مشکل لگا لیکن آہستہ آہستہ میں اس کا عادی ہو گیا۔ In the beginning I found working 12 hours a day difficult, but gradually I got used to it. یہ past simple tense کا فقرہ ہے اس لیے get کی دوسری فارم got استعمال ہوئی ہے اور to کے بعد working کام کے لیے pronoun it استعمال ہوا ہے۔ پہلے پہل مجھے اپنے نئے کانٹیکٹ لینس عجیب لگے لیکن اب مجھے ان کی عادت ہو گئی ہے۔ I found my new contact lenses strange at first, but I have got used to them now. غور کریں کہ اس سینٹنس میں got used to کے بعد them کانٹیکٹ لینسز کے لیے بطور پروناؤن استعمال ہوا ہے۔ Dear students and learners، اب ہم used to، be used to اور get used to کو ریوائز کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ وہ فقرات جن میں ماضی میں کسی کام کے عادتاً ہونے کی بات تو ہوتی ہے لیکن اردو فقرات میں لفظ عادی یا عادت ہونا کے الفاظ نہیں ہوتے، ان کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر used to اور اس کے بعد ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ وہ فقرات جن میں عادی ہے، عادی ہوں، عادی ہیں، عادی تھا، عادی تھے کے الفاظ آئیں ان کا ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ورب بی کی کوئی حالت یعنی از، ایم، آر، واز، ور میں سے کوئی ایک، اس کے بعد used to اور اس کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ing کا اضافہ یا کوئی ناؤن استعمال ہوتا ہے۔ وہ فقرات جن میں عادی ہونا، عادت ہونا، عادت پڑھنا کے الفاظ آئیں ان کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد فقرے کے ٹینس کے مطابق گیٹ کا استعمال، اس کے بعد used to اور اس کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ing کا اضافہ یا کوئی ناؤن یا پروناؤن لگاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، اس بات پر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ used to، be used to اور get used to کا استعمال اور ان کے مابین فرق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم has to،
have to, had to, shall have to اور will have to کا استعمال سیکھیں گے.